اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الصلاة والسلام على ختم المرسلين الصلاة والسلام على ختم المرسلين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ یا ودود صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انک رحیم ودود۔ اما بعد، حدیث اليوم، حدیث نمبر 6568 6568، صحیح مسلم۔ عطا بن یسار نے حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، یعنی اسے پریشان کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ دوبارہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا بن یسار اور حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس کے یہ تمام چیزیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ بیماری، تھکاوٹ جو بھی آتا ہے اس کا وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں، اس کی غفوریت کا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے تھکاوٹ ہو گئی، اس کو کسی بیماری نے آ گھیرا، اس میں بخار، کوئی بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی بیماری اور بڑی سے بڑی بیماری، اور کوئی غم، کسی قسم کا بھی کوئی غم، اور کسی بھی قسم کی کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی پریشانی بھی جب اس کو آتی ہے
تو یعنی کہ ابھی اس کے دماغ میں وہ سوچ آتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ فلاں کیسے چیز کیسے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بدلے میں کیا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا کتنا مہربان ہے کہ یہ بخشنے کے بہانے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی بھی جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کانٹا چبھتا ہے، بخار آتا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیماری، سر درد ہوتی ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری، کوئی فکر لاحق ہو جاتی ہے، کوئی اس کو غم آتا ہے، تو یہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ گناہوں کو یہ چیزیں مٹا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ ان تکالیف سے، کوئی مومن، کوئی مسلمان بندہ اس میں سے گزر رہا ہو، تو اسے نہایت صبر سے ان چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس ساری یہ چیزیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے گناہوں کو مٹا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمت ہی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے، آپ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشش سے نوازے، بے شک وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے راستے کے اوپر چلائے، آمین ثم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔